بچیوں اور لڑکیوں کے حوالے سے حفظ قرآن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بعض خواص اس کو پسندیدہ نہیں سمجھتے، تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات۔ اچھا، میرا فہم بہت طالب علمانہ فہم ہے، میں اس میں تاریخی حوالے سے بہت زیادہ چیزیں واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری جو صحابیات اور امہات کے جو تذکرے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ قرآن کی محنت میں لگے ہوئے تھیں، وہ خواتین قرآن کی محنت میں لگی رہتی تھیں اور انہوں نے یاد کیے تھے بعض حصے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تاریخ میں مکمل حفظ کے عنوان سے کسی اسلاف میں اور صحابہ میں کسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ مکمل حفظ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کسی بھی اسلاف میں آپ کسی کو مکمل حفظ کی حیثیت سے اس کی شہرت نہیں ہے، اس کا تعارف ہمیں اس طرح نہیں ملتا۔ تو یہ بات اللہ کے علم میں اور ان کے علم میں ہے کہ ان کا معاملہ کیا تھا، لیکن وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن بس ان پہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کو سہولت کے ساتھ کرائیں، وہ اپنی رفتار سے کریں، آہستہ آہستہ کریں، ان کے ساتھ بھی یہی محبت کا اور تعلق کا معاملہ رکھیں، ان پہ ہم اعتماد کریں، ان کی ہم تکریم کریں، ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کریں۔ ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں یہ بھی کر سکتی ہیں، عورتیں کر سکتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں کر سکتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حفظ مکمل ہونے سے زیادہ وہ جو تمنا ہے جس کی خاطر یہ حفظ ہو رہا ہے، وہ جو نیت ہے جو بہت مبارک ہے، آپ کو اجر اس پہ ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، جو بچے حفظ کے دوران تنگ کرتے ہیں شرارت کے حوالے سے یا پختگی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت اساتذہ کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، جو باوجود یہ کہ وہ شور میں اس اشتعال کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا، اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزاریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے مزاج کا جائزہ لیں، اپنے مزاج پہ غور کریں۔ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں؟ میرا مزاج لوگوں کو مجھ سے قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ مزاج کی خوبصورتی جو ہے لوگوں کو آپ کے قریب لائے گی۔ اور تھوڑی سی دعا کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک صاحب نے بہت لمبا خط لکھا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل، بہت سارے مسائل تھے، اور اس کو یہ توقع تھی کہ مولانا حضرت حکیم الامت جو ہیں وہ اب اس کا طویل علاج فرمائیں گے اور بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ مولانا نے صرف ایک جملہ بس ارشاد فرمایا۔ مولانا نے کہا کہ تم اپنا وقت کثرت سے اپنے لیے دعا میں لگا دو، اپنے لیے دعا کیا کرو۔ اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور کرو۔ انہوں نے کہا میں نے اور کی۔ انہوں نے کہا جب تک تمہارا علاج نہیں ہو جب تک کرتے رہو، تمہارا علاج انہوں نے کہا دعا جو ہے وہ ہمارے اندر عزم کی بیداری کا روحانی وسیلہ دعا ہے۔ انسان میں عزم کی بیداری کا روحانی حوالہ ہے دعا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کس قسم کے بچوں کو حفظ کرانا مناسب یا موضوع نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ کیا دوران حفظ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ شوق پیدا کیجئے اور حفظ میں اسے آگے بڑھنے دیجئے، اور ہر بچے کو اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ مکمل حفظ کرے۔ تو جو جتنا سہولت سے کر رہا ہے کر لے، نہیں کر رہا چھوڑ دیجئے، آپ آگے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کتنا حفظ قرآن ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ ہر مسلمان پہ کتنا قرآن کا حصہ فرض ہے حفظ کرنا؟ سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں۔ ہر مسلمان پہ سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں فرض ہے حفظ کرنا، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں، سورہ اخلاص کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کا 1/3 موضوع توحید ہے، اسی لیے اس کو 3 دفعہ پڑھنے، یعنی وہ میرے شعور اور میرے محسوسات میں توحید اس طرح سما جائے اور میں شرک سے بالکل پاک ہو جاؤں، اس پر میرے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اس کی معنویت۔ حفظ قرآن کو بہتر اور قائم رکھنے کے لیے صبح کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ پھلوں کا ناشتہ بہترین ہے، پھلوں کا ناشتہ کیجیے، اور قیلولہ بہت اہم ہے۔ قیلولے کا میں ذکر کرنا بھول گیا، قیلولہ بہت اہم ہے۔ وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان کا قیلولہ ضروری ہے۔ قیلولے کا مطلب ہے 20 منٹ، یعنی اوسطاً 20 منٹ۔ آپ 20 منٹ سے 25 منٹ 30 منٹ کا وقفہ رکھیے، یا 15 منٹ سے 30 منٹ کا، یہ اس دوران میں، لیکن 20 منٹ اس کا ایک اوسط ٹائم ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آنکھ لگے، کبھی آنکھ لگے گی کبھی نہیں لگے گی، لیکن آپ لیٹ گئے ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں، تھوڑا سا جسم کو ایک سکون، راحت اور ایک آسانی، ریسٹ کا ٹائم مل گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بچے کھلونوں اور طرح طرح کے ناقص کھانے پینے کی اشیاء کے تقاضے بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ حل فرمائیے۔ اگر ہمارا بچے سے تعلق کمزور ہوگا
تو چیزوں کے ذریعے ہم اپنے تعلق کو ریپیئر کرنے کی ناکام کوشش کریں گے. چیزوں کے ذریعے پیدا کیا جانے والا تعلق آپ سے نہیں بن رہا، چیزوں سے بن رہا ہے. تو آپ کے تعلق کا کمال یہ ہے کہ آپ چیزوں کو نہ شامل کریں، مزاج اپنا اچھا کر لیں، بچے کو بیٹھ کے سنیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کے ساتھ کھیلیں. بچے کا یعنی والد، یعنی دیکھیں بچے کے لیے گھوڑا بننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی بچوں نے گھوڑے کی طرح رسول اللہ یعنی سواری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے تعلق کس درجے کا ہے. اکثر حفظ کروانے والے استادوں کو اکثر یہ مشکلات ہوتی ہیں. بچوں کے والدین کا اصرار ہوتا ہے کہ بچوں کو جلد از جلد حفظ کرائیں، ان کو اسکول بھی پڑھانا ہے تاکہ بچے کی استعداد جلدی حفظ کی، جبکہ بچے کی استعداد جلدی حفظ کی نہیں ہوتی ہے. اس پہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے والدین کے ساتھ تفصیلی نشست کریں، والدین کے ساتھ نشستیں زیادہ سے زیادہ کریں. جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا یہ علم پھیلے اتنا اس سے انشاءاللہ آسان. موبائل سے کیسے روکیں یہ ایک سوال ہے. الحمدللہ ان چیزوں کا ایک سوال اکثر آتا ہے کہ بچوں کو موبائل سے کیسے روکیں. اس کا جواب میں یہ کہتا ہوں ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن سے بچے الحمدللہ رکے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ الحمدللہ شراب سے رکے ہوئے ہیں، الحمدللہ اور برے کاموں سے رکے ہوئے ہیں. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس لیے گھر میں نہیں ہیں. موبائل سے بھی ایسے ہی رکیں گے. ٹھیک ہے. کیا بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ایک ساتھ کروانا بہتر ہے یا تعلیم ایک طرف ہو کر کروانا بہتر ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے علم نافع اسے ملے، اور جو میں نے بالکل ابتدائی بات کی نا کہ دینی تعلیم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو غیر دینی علم ہے اس کی پرکھ، اس کی کسوٹی، اس کو جانچنے، اس کو برتنے کی قابلیت میرے اندر پیدا کرے. وہ بات جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو بس کوئی بھی خیر کا علم جو ہے وہ ایک ساتھ دیا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ پودوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں، سائیکل کے بارے میں، کمپیوٹر کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہے، کچھ چیزیں سمجھ رہا ہے اور حفظ بھی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، اگر ہم ابھی تو یہ بات نہیں کر رہے لیکن کوگنیٹو ایک پورا سبجیکٹ ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کا، یعنی کوگنیٹو پروسیس کیسے چلتا ہے. کوئی بھی ایک کلام اللہ کا جو متن ہے اس کو اگر شعور کی سطح پر لینا ہو تو ذہن میں، چونکہ دوسرے سائڈ میں نفسیاتی علم کا کہہ لیجئے میرے پاس وہ والا علم ہے، ہوتا یہ ہے کہ جس انسان نے جتنی زیادہ، جس کے مشاہدات اور تجربات جتنے وسیع ہیں، جس نے زیادہ زندگی کو برتا ہے، اس کے لیے زیادہ گہرائی میں اترنا ممکن ہے. جس نے کم برتا ہے وہ کم سمجھے گا چیزوں کو. تو آپ اگر بچے کو سفر پہ لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کلام اللہ کے مضامین اور دینی علم کی بھی گہرائی میں اترے گا، نہیں تو وہ سطحی رہے گی. تو کس عمر میں بچوں کو باقاعدہ طور پر دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے اسکول اور مدرسے میں داخل کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات اور میں عرض کروں، اگر میں فکر آخرت سے اور خدا خوفی سے میرے اندر موجود ہے اور میرا اپنے بچے سے تعلق اچھا ہے تو بچے کی دینی تعلیم کا بندوبست ہو گیا ہے. آپ کے اندر فکر آخرت ہو اور آپ بچے کے پسندیدہ انسان ہوں، بچے کی دینی تعلیم کا الحمدللہ بندوبست ہو گیا ہے. یہ دینی تعلیم شروع ہو گئی. تعلق مربی کو تعلیم کہتے ہیں، تعلق مربی کو. درس مربی کو میں تعلیم نہیں کہتا، ملفوظات مربی کو بھی میں نہیں کہہ رہا، میں تو تعلق مربی کو تعلیم کہہ رہا ہوں. مربی کے ساتھ تعلق بن گیا. آپ اپنے بچے کا مربی بنیں، آپ اپنے بچے سے تعلق بنائیں اور آپ اپنی فکر میں ہوں. آپ کو روتے ہوئے گڑ گڑا کے وہ دعا مانگتے ہوئے دیکھے. آپ بچے سے کہیں بیٹا میرے حق میں دعا کرو، مجھے اپنے حوالے سے خوف لاحق ہے. جس دن آپ اپنے بچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آنسوؤں کے ساتھ آپ نے سنا دی، آپ کے بچے کا بہت بڑا دینی تعلیم الحمدللہ ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہم نے آخرت کا تذکرہ ڈرانے کے لیے تو کیا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، کوئی دن ایسا نہیں ہے اور کوئی رات ایسی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں.
روتے ہوئے جنت اور دوزخ کا بیان روتے ہوئے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا کیا خوف ہو یا جنت کی کیا، مطلب جنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی تھی، لیکن حال یہ تھا۔ اور ہم جو ہے یہ تذکرہ ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں سے دوزخ اور جنت کا تذکرہ اپنے ڈر کو بڑھانے کے لیے کرنا ہے، وہ کام آئے گا۔ اگر کسی معاشرے میں امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح پہ غالب آ جائے تو اس معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی فکر میں ڈوبنا ہے اور اس سے تعلق بنانا ہے، اپنی فکر میں ڈوبنا ہے اور اس کا پسندیدہ انسان بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، راتوں میں جاگ کے دعا کرنی ہے۔ آپ کو مشکل، آپ کو لگ رہا ہے یہ بدتمیزی کرتا ہے، اس کا دل نماز کی طرف نہیں آ رہا، اب تو تہجد اور آسان ہوئی ہوئی ہے نا، بہت دیر سے ہو رہی ہے فجر، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، روئیں اللہ تعالیٰ سے، مانگیں یا اللہ ہماری اولادوں کے اندر وہ فکر پیدا کرے۔ رب کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حفظ قرآن اصل معنوں میں کتنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی توانائی چاہیے ہوتی ہے اور کس عمر کے بچوں کو منتخب کیا جائے؟ دیکھیں بچے کو سہولت کے ساتھ یہ کام کیجئے۔ میں جیسے آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال میں 150 سال سے یہ ہوا ہے کہ ہم حفظ کروانے کا شوق، حفظ کرنے کے شوق پہ غالب آ گیا ہو۔ بہت اہم بات ہے، اس بات کو اگر آپ سوچیں یہ بہت اہم بات ہے، یعنی جو فضائے قرآنی تھی، قرآنی فضا جو تھی، اس میں لوگوں کو حفظ ہو جاتا تھا، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی اسی فضا کے اندر انہیں قرآن کے کچھ حصے یاد ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے کہ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فہم نافع عطا فرمائے اور وہ مزاج موزوں عطا فرمائے جو تعلیم و تربیہ کا حق ادا کرنے اور تعلیم و تربیہ کے تقاضے نبھانے کے لیے مطلوب ہے۔ رب کریم ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیہ کے لیے ہمیں ہونا چاہیے۔ رب کریم ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا جو ہم آپ کو پسند آ جائیں اور ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب کریم ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔